گیا، آج کتنا ہو گیا، کم تو نہیں ہو گیا، دیکھتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ دی جمع مالم وعددا، اس کو گنتا ہے کہ کتنا ہو گیا ہے۔ جمع کرنا کوئی منع نہیں ہے، انسان جمع کر سکتا ہے، صحابہ کے پاس بھی مال تھا، صحابہ بھی مال جمع کرتے تھے، لیکن یہ کہا ہے کہ جمع کر کے جو ہر روز دیکھتا ہے کہ آج کتنے ہو گئے، آج کتنے ہو گئے، کم تو نہیں ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو کیا کرتا ہے، دوسرے انسان کو ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے، تانے بھی دیتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یحسب، کیا اس نے گمان کر لیا ہے، ان مالہ اخلدا، کس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے انسانیت کی تذلیل کس نے کی ہے؟ فرعون نے کی ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ ان فرعون علا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک فرعون نے زمین کے اندر فساد پھیلا رکھا تھا، انسانیت کی تذلیل کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور بچوں کو جو ہے چھوڑ دیتا تھا، یہ اس کی جو ہے اس کے اندر تھی۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، اس نے زمین کے اندر فساد کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے فساد تھا۔ امن کیسے آ سکتا ہے؟ انسانیت کے احترام کی وجہ سے امن آ سکتا ہے۔ جب ایک انسان کا احترام کیا جائے گا، اس کا ادب کیا جائے گا، جب ایک انسان دوسرے انسان کے ادب و احترام کا خیال رکھے گا، تو پھر اس وقت کیا ہے کہ اسلام نے یہی سکھایا نا، آداب سکھائے ہیں، کہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جا کے اس کا پوچھو۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو سوار ہے تو پیدل کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ اگر کوئی سوار بیٹھا ہوا ہے تو چلتا ہوا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ سارے آداب انسان کے احترام کے لیے سکھائے ہیں، تاکہ ایک انسان اس کا معاشرے کے اندر جو وقار ہے وہ برقرار رہے۔ فرمایا کہ ذلت اور عزت کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ایک بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو رسوا کروں، لیکن وہ کیا کرے گا اس کو رسوا کر کے؟ ایک دن اس نے قبر کے اندر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رسوا کرنے والا کہے گا اللہ میں نے اس کا کیا کیا تھا، اس نے مجھے رسوا کر دیا تھا، میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، یہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، میں تو اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، میرے محلے میں ہمسایہ تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا، اس نے میری تذلیل کی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا وہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ادب اور احترام جو ہے وہ سکھایا ہے کہ ایک انسان کا جو وقار ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا مقام ہے، ایک مسلمان کا وہ کتنا ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں، اللہ اکبر۔ کافر کا بھی احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے؟ ثمامہ بن اسال کو جب مسجد کے اندر صحابہ نے باندھ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب صبح نماز کے لیے دیکھا تو باندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یہ ثمامہ بن اسال ہے، یہ یمامہ جو ملک ہے اس کا بادشاہ ہے، تم نے اس کو باندھ رکھا ہے۔ کہا کہ اس کو باندھ رکھا ہے، اس کو کھول دو، اس کو کھول دو، اس کو کھول کے اندر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا احترام سکھاتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا کہ گھر جاؤ، جا کے ثمامہ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ یہ تو احترام ہے۔ یہاں پہ ایک مسلمان ہو اور دوسرے مسلمان کو پوچھتا نہیں ہے اور برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہے، ثمامہ ابھی مسلمان نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نماز کے لیے، پوچھتے ہیں ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتا ہے اللہ کے رسول نعوذ باللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس روح زمین پہ اگر کوئی برا چہرہ ہے تو نعوذ باللہ محمد آپ کا ہے، یہ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا احترام کرتے ہوئے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ ثمامہ بن اسال 3 دن ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ ثمامہ کو جانے دو، چھوڑ دو، ثمامہ کو جانے دو، یہ جہاں جاتا ہے جائے۔ ثمامہ کہتے ہیں میں آگے گیا
میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو کیا ہوا، میرے دل کے اندر آیا ثمامہ تو نے کتنے برے الفاظ کہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی تو دیکھ، آپ کا صبر بھی تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، میرے نبی کو شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے، لیکن میرے نبی نے کبھی کسی کو احترام، انسانیت کا احترام سکھایا ہے۔ فرمایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے گا تو اس کا جو معاشرہ ہے وہ امن کا معاشرہ بن جائے گا، سلامتی والا معاشرہ بن جائے گا۔ ثمامہ کہتا میں قدم آگے کو اٹھاتا تھا لیکن میرا دل نہیں کرتا تھا، قدم میرے پیچھے کو آتے تھے۔ ثمامہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات اتری اور میں پیچھے آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثمامہ واپس آ رہا ہے، کہا ثمامہ تم گئے نہیں، اللہ کے رسول آپ نے میرا دل جیت لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا اخلاق پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول ثمامہ جاتا آگے کو ہے لیکن ثمامہ کے قدم پھر پیچھے واپس آتے ہیں، اللہ کے رسول ثمامہ کو بھی کلمہ پڑھا دیجیے، ثمامہ کو بھی کلمہ پڑھا دیجئے، ایسا کردار پیش کیجئے، انسانیت کا احترام کیجئے، ادب اور اس کا خیال اس کے مقام کا، کہ ایک انسان اس کا جو مقام ہے اس کا کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، مقام اس کا ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس فیکٹری ہے، اس کا مقام ہے۔ قرآن پڑھنے والے کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو جو مرضی جہاں چاہیں رسوا کر دیں، کیوں؟ اس کا کوئی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کا رب بھی ہے، اس کا رب ہے جو کل قیامت کے دن پوچھے گا، وہ رب کے سامنے اپنی رب کی عدالت کے اندر اپنا مقدمہ پیش کرے، کہے کہ اللہ اس نے مجھے ایسے کیا تھا، رسوا کیا تھا، ایک بندے نے ایسے کر دیا، اللہ آج میں اس وقت کمزور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اللہ آج تیری عدالت ہے، تو نا انصافی نہیں ہے، اللہ آج میں انصاف چاہتا ہوں۔ بھائیو اس دن سے بچنا چاہیے، دنیا جو ہے یہ معاشرہ ماحول، یہاں پہ دنیا کے اندر یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، اگر اپنے معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، سلامتی والا بنانا چاہتے ہیں، خوشحالی والا بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک انسان کا ادب اور احترام سیکھنا چاہیے، اس کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی